السلام علیکم ناظرین، علینا علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں جسے سرکار نجکاری کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس حوالے سے ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے جناب فاروق قاسم صاحب سے، اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کا موضوع کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم فاروق صاحب، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ جی وعلیکم السلام علینا، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا، تھینک یو ویری مچ جی۔ شکریہ سر۔ تو جناب، ہمارے ناظرین یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام کا سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے بجلی کی مزید مہنگی ہو جائے گی، جس سے مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ابھی عوام اس مہنگائی سے نکل نہیں سکی، تو یہ بتائیں کہ عوام کے اس ڈر میں کتنی سچائی ہے؟ شکریہ علینا، بالکل جی، عوام کا جو یہ ڈر ہے مکمل طور پر بے بنیاد نہیں ہے۔ جب کوئی پرائیویٹ کمپنی آئے گی تو وہ ظاہر ہے منافع کمانے کے لیے آئے گی، خیرات کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی بنیادی قیمت پرائیویٹ کمپنی نہیں بلکہ نیپرا طے کرتی ہے، اور اس کے کچھ میکانزم ہے۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ نجکاری سے بجلی کا بنیادی ریٹ شاید فوراً کم نہ ہو، لیکن نجکاری کے بعد ایک تو یہ ہوگا کہ جو بھی اس کمپنی کو ٹیک اوور کرے گا وہ سب سے پہلے کوشش یہ کرے گا کہ ان کے جو لائن لاسز ہیں وہ کم ہو جائے، اور دوسری اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ بجلی کی چوری کو ختم کر سکے۔ جو اربوں روپے کا سرچارج اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارج بن کر عوام پر ہر ماہ گرتا ہے، اس میں طویل المدت بچت ضرور ممکن ہے۔ تو بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں یہ بھی سرکاری محکموں کی طرح چلتی ہیں، جیسے آج کل، کیونکہ یہ سرکار کے اس میں ہے، تو جیسے سرکار کے باقی ادارے جس طریقے سے چل رہے تو ویسے ہی یہ جو تقسیم کار کمپنی ہے یہ بھی اسی طرح بڑے ہی غلط انداز میں چلتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی بھرتیاں ہیں یہ زیادہ تر سفارشی اور تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اس کے ڈائریکٹرز اور مینجمنٹ کا اس سے ملتا جلتا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی جو الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور نہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ یا تو بیوروکریٹس کے منظور نظر ہوتے ہیں، اور یا جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان کی جو سلیکشن ہے وہ پھر پولیٹیکل اس پہ ہو جاتی ہے۔ تو جب یہی کمپنیاں پرائیویٹ سیکٹر میں ظاہر پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائیں گی تو ان کے ساتھ پہلے دن سے ہی یہ اپنے امپلائیز کے ساتھ ریونیو اور منافع کے ٹارگٹ طے کریں گے، اور وہ لوگ یہ رزلٹ دیں گے کیونکہ اگلے سال ان کی جگہ نئے لوگ لے لیں گے اگر انہوں نے وہ ٹارگٹس نہیں اچیو کیے۔ تو بالکل جناب، جب یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گی تو ایک تو یہ ہے کہ کوالٹی بہتر کریں گے، اور دوسرا جناب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جب لاسز کو کم کریں گے تو نیپرا پھر ان سے کہہ سکتی ہے کہ جو بجلی کی ریٹ ہے اس میں خاطر خواہ کمی کی جائے۔ ہمارے سامنے کے الیکٹرک کی تازہ مثال ہے، کیا کے الیکٹرک کی نجکاری کا تجربہ کامیاب رہا یا ناکام؟ جناب، کے الیکٹرک کی جو نجکاری ہے یہ ایک بینچ مارک اس کو ہم نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی ایک بہت بڑا اور مسائل سے بھرا ہوا شہر ہے، یہ ایک ملا جلا تجربہ رہا۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے اپنے سسٹمز اور جدید سمارٹ میٹرنگ اور صنعتی علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے استثنا دینے میں سرمایہ کاری کی۔
لیکن منفی پہلو یہ رہا کہ یہ ریگولیٹری ادارے کی کمزوری کی وجہ سے صارفین کو سروس اوور بلنگ اور تنازعات کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ تو سبق یہ ہے کہ اگر نجکاری کے بعد ریگولیٹر سے ہماری مراد نیپرا ہے، اگر وہ اپنا رول درست طریقے سے ادا کرے تو نجکاری کے مثبت پہلو سامنے آتے ہیں، ورنہ نجکاری کے بعد وہ تقسیم کار کمپنیاں مناپلی میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اور کمپیٹیٹر مارکیٹ میں نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ایک مناپلی کی شکل میں اختیار کر لیتی ہیں۔ میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ جب نجکاری کریں جہاں پہ جن شہروں میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی، تو وہاں پہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور تقسیم کار کمپنیوں کو بھی اجازت دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کمپٹیشن بڑھے گا، کمپٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ پرائسز گرتی ہیں اور کوالٹی بہتر ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے صارفین کو ہوگا۔ اچھا، میں نے کراچی میں بہت سارے لوگوں کو کہ الیکٹرک کی تعریف کرتے سنا۔ اب وہاں زیادہ تر علاقوں میں بریک ڈاؤن بہت کم ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو سٹاف فوراً آ کے ریپیئر کر دیتا ہے۔ ہاں، کچھ علاقے ہیں جہاں کنڈے ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا جہاں لوگ بل نہیں دیتے، تو وہاں بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہاں کی عوام کے الیکٹرک کو کوستی ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈسکوز اتنا نقصان کر رہی ہیں تو سرکار خود انہیں ٹھیک کیوں نہیں کر سکی؟ علینا، بات جو ہے نا وہ بڑی سیدھی سی ہے، اور وہ کیا ہے، ان میں سیاسی مداخلت اور دوسری بیوروکریسی۔ بجلی چوری روکنے کے لیے جب کارروائی کی جاتی ہے تو سیاسی دباؤ آ جاتا ہے، لائن لاسز، ریکوری میں ناکامی، اور پرانے بوسیدہ ٹرانسفارمر اور اس کے بدلنے کے لیے سرکار کے پاس فنڈز نہیں ہوتے، پھر کرپشن کی انتہا۔ اس کے علاوہ ملازمین کے ساتھ مل کر بجلی کی چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک کوئی پرائیویٹ ادارہ اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگائے گا اور چوری روکنے کے لیے سخت تکنیکی اقدامات جیسے سمارٹ میٹرز، میرٹ پر بھرتیاں اور مارکیٹ کے مطابق تنخواہیں اور مراعات نہیں دے گا، تو یہ کمپنیاں کبھی بھی منافع بخش نہیں بن سکتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ سرکاری ڈھانچہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسے ہے سر۔ غریب اور مڈل کلاس طبقے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا لائف لائن صارفین کی سبسڈیز ختم ہو جائیں گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سبسڈی دینا یا نہ دینا یہ حکومت کا کام ہے، تقسیم کار کمپنیوں کا نہیں۔ اگر حکومت 100 یا 200 یونٹ بجلی والے غریب شہریوں کو سبسڈی دینا چاہے تو وہ دے گی، لیکن خدشہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں ریکوری نہ ہونے کی صورت میں پوری کی پوری بستی یا فیڈر کی بجلی منقطع کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائیں گے، جس کا خمیازہ ایمانداری سے بل دینے والے غریبوں کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں نیپرا کو اپنا ریگولیٹر کا رول ادا کرنا ہوگا، تاکہ غریب جو اپنا بل ادا کر رہا ہے وہ پسے نہ۔ بے شک سر۔ جناب، ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نجکاری کے بعد واقعی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی؟ بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا، یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا، بلکہ دھیرے دھیرے یہ ختم ہوگی، کیونکہ نجکاری کے بعد پہلے 2 سے 3 سال انفراسٹرکچر یعنی تاروں، ٹرانسفارمر اور گرڈ کی بہتری میں لگتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ صرف بجلی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کمائی نہ دینے والے فیڈرز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہاں چوری صفر ہوگی وہاں لوڈ شیڈنگ صفر ہوگی۔ یہ ایک سیدھی سادی کاروباری بات ہے کہ جہاں سے تقسیم کار کمپنی کو فائدہ مل رہا ہے تو وہاں کی بجلی کسی بھی حالت میں وہ بند نہیں ہوگی، کیونکہ پھر انہیں نقصان پہنچے گا۔
मेरा एक सवाल ये है कि क्या तमाम डिस्कोस मसलन लेस्को, फेस्को, गैपको, पेस्को, आइस्को की निजकारी एक साथ होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जो जाती तौर पर मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। तमाम कंपनियों को एक साथ बेचना तबाकुन होगा। अक्लमंदाना तरीका यह है कि पहले कोई एक आध जो थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी वाली कंपनी है उसकी निजकारी करके उस मॉडल का जायजा लिया जाए। उससे हुकूमत को मालूम हो जाएगा कि इस निजकारी में क्या गलतियां हुई हैं और अगली निजकारी में उसे और बेहतर किया जा सकता है और फिर मरहलावार बाकी डिस्कोस की तरह बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गुफ्तगू से हमारे व्यूअर्स की मालूमात में इजाफा हुआ होगा और उनके जहनों में निजकारी के हवाले से जो सवालात थे उनको जवाब मिल गए होंगे। व्यूअर्स, अगर आप इस हवाले से मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो अपने सवालात कमेंट में भेज दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।